صليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائرین شہر اور معزز سامعین کرام، آج اس مکتب کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. بچوں نے اپنی ننھی منی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. دوستو بزرگوں، یہ مختصر وقت ہے، اس میں 2-4 باتیں آپ سے کہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے کلام پاک میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے اللہ کے بولنے والو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت بڑی عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عجیب تعبیر کو استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں، دنیا میں جہاں کہیں پر آگ لگتی ہے تو آدمی پانی لے کے دوڑتا ہے، کپڑا لے کے دوڑتا ہے، مٹی لے کے دوڑتا ہے. لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا سامان ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے؟ دنیا کی آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، مٹی سے بجھایا جا سکتا ہے یا دوسری چیزوں سے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، جو مٹی سے نہیں بجھے گی، جو کپڑے سے نہیں بجھے گی، بلکہ میرے بھائیوں جہنم کی آگ جو بجھے گی وہ صرف اور صرف آقا انعامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دین کی شکل میں جو تعلیمات دیے ہیں جسے احادیث مبارکہ کہتے ہیں، یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہیں. اور ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ صرف گھر کے بڑوں کا دین پر قائم رہنا، گھر کے بڑوں کا دین پر پابند رہنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ گھر کی بچوں کا، گھر کی بیوی کا اور گھر کی دوسرے تمام افراد کا بھی دین پر قائم رہنا ضروری ہے. تبھی جا کر ہم جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان اپنا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہو، جس طرح آج ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں ہمیں اپنی بیوی کی بھی جنت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے. اس آیت سے پیغام مل رہا ہے. آج دور حاضر میں انسانوں کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے آلات ایجاد ہو چکے ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایسے آلات موجود نہیں تھے جو انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کی سیرت کو برباد کر سکیں. لیکن آج کے زمانے میں ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں
جو ہمارے اخلاق پر، جو ہمارے عادات پر، جو ہمارے اطوار پر، جو ہماری سیرت پر حملہ کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز موبائل ہے۔ سب سے پہلی چیز موبائل ہے، جو آج میرے بھائیوں نوجوان کیا، بوڑھا کیا، بچہ کیا، ہر ایک طرح کا انسان آج اس میں ملوث ہو چکا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں اگر کوئی ایک راستہ ہے، وہ صرف دین الہی ہے، وہ صرف دین محمدی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ اللہ کے احکامات، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں آج ان فتنوں کو دور کر سکتی ہیں۔ آج میرے بھائیوں یہ ننھے منھے بچے جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کے والدین ان کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ بچوں کے حق میں ایک باپ کا، ایک ماں کا، ایک بھائی کا، ایک بہن کا، ایک چچا کا، ایک دادا کا، ایک دادی کا، ایک نانی کا کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ کیا گفٹ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آج ظاہری طور پر اولاد کو پختہ کرنے کے لیے انہیں اچھی تعلیم دلوائی جاتی ہے، اچھا لباس پہنوایا جاتا ہے، اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں صرف یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ رزق کا کھلانا، رزق کا دینا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں ہر رینگنے والی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ زمین پر رینگنے والی، آسمان پر اڑنے والی، سمندروں پر تیرنے والی مخلوقات کو وہ اللہ کھلا رہا ہے۔ کیا وہ اللہ ہمارے ان بچوں کو نہیں کھلائے؟ ضرور کھلائے گا۔ آج میرے بھائیوں جس قدر آج ہمیں دنیاوی تعلیم کی فکر ہے، جس قدر آج ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، آج بہت کم ایسے افراد ہیں، آج بہت کم ایسے افراد ہیں جو اپنے اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہوں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ کا اپنے والد کے حق میں، ایک ماں کا اپنے والد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے، اسے جینے کا سلیقہ سکھائے، اسے پہننے کا سلیقہ سکھائے، اسے کھانے کا سلیقہ سکھائے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج میرے بھائیوں یہ نہیں ہوتا ہے، ہم صرف تعلیم کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ تعلیم اصل نہیں ہے، تعلیم اصل نہیں ہے، تربیت اصل ہے، تربیت اصل ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں اللہ کے رسول کے زمانے کے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اچانک سے اللہ کے رسول کی خدمت میں صدقے کی کھجوریں آئی، صدقے کی کھجوریں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ہی 4-5 سال کی تھی، وہ آپ کے گود میں تشریف فرما تھے، آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ صدقے کی کھجوریں اللہ کے رسول کی خدمت میں لائی گئی تو حضرت حسن کو اتنا شعور نہیں تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی کہ صدقہ ان کے نانا کے خاندان جو سید گھرانے کے ہوتے ہیں، سید گھرانے کے لیے، بنو ہاشم کے گھرانے کے لیے صدقہ کھانا حرام تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4-5 سال کے بچے ہیں، وہ اس کھجور کے تشتری پر، وہ اس کھجور کے پلیٹ پر آگے بڑھتے ہیں اور کھجوریں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے نواسے حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹے یہ کھجوریں تجھ پر حرام ہیں، تیرے نانا کے خاندان پر حرام ہے، تم اسے چھو نہیں سکتے، کھانا تو درکنار۔ اندازے تربیت دیکھیے، اندازے تربیت دیکھیے۔ 5 سال کا بچہ ہے، اسے حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، جائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، اسے بالکل پتا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تمہارے لیے مضر ہے، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آج یہی تربیت کا انداز ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ میرے بھائیوں بچپنا سمجھ کر بچوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہی بڑی غلطیاں میرے بھائیوں ایک وقت اتنی مضبوط بن جاتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی اور پڑھی تھی کہ ایک بچہ تھا، اس کی ایک ماں تھی، باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا۔ وہ بچہ کبھی درجے میں پینسل چوری کرتا تھا، کبھی کاپی چوری کر کے لاتا تھا، کبھی ربڑ چوری کر کے لاتا تھا۔ ماں اسے پوچھتی تو کہتا کہ امی میں نے یہ انتظام کر لیا ہے۔ اب بیچاری ماں
اپنے کاموں سے ہی اتنی تھکی تھی کہ اپنے بچے کی دیکھ ریکھ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ بچہ جب چوری کر کے اشیاء جمع کرتا تھا، ماں اس کی پیٹھ تھپتھپاتی تھی، ماں اس کی پیٹھ تھپتھپاتی تھی، لیکن کبھی اس ماں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ بیٹا یہ چیز کہاں سے آئی، یہ پنسل کہاں سے آئی، یہ ربڑ کہاں سے آیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ بڑا بن گیا تو ایک بہت بڑا چور بن گیا، بہت بڑا ڈاکو بن گیا، بہت بڑا لٹیرا بن گیا۔ جب وہ پولیس کی گرفت میں آیا تو پولیس نے اسے پکڑا اور مقدمے اس کے چوری کے اتنے مقدمے تھے کہ پولیس والوں نے اس کے لیے جو پھانسی کی سزا تجویز کی، پھانسی کی سزا اس کے لیے سنائی۔ تو اس کے بعد جب اسے پھانسی پر لے جایا گیا تو لے جانے سے پہلے اس کی آخری خواہش، اس کی آخری تمنا کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمہاری آخری اکشا کیا ہے، تمہاری آخری تمنا کیا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اس بچے کی ماں کو بلایا گیا، اس نے بند کمرے میں اپنی ماں سے ملنا چاہا، بند کمرے میں اس کی ماں کو ملنے کے لیے اسے وقت دیا گیا۔ اس نے اپنے ماں کو قریب بلایا، کہا کہ اماں آ جاؤ، میں تمہیں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس کمبخت لڑکے نے ماں جیسے ہی قریب ہوئی اپنی ماں کے کان کو اپنی 32 دانتوں کے جبڑے میں پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اب وہ بیچاری ماں چلانے لگی، چیخنے لگی، لوگوں کی بھیڑ آ کر اسے چھڑا لیا۔ اس کے بعد وہ رو کر کہنے لگا، ارے کمبختو تم مجھے نالاق کہہ رہے ہو، تم مجھے شریر کہہ رہے ہو، ڈاکو کہہ رہے ہو، لٹیرا کہہ رہے ہو۔ سب سے بڑا لٹیرا اگر کوئی ہے، سب سے بڑا چور اگر کوئی ہے تو یہ میری ماں ہے۔ اس نے اگر بچپن میں میری تربیت کی نہ ہوتی، اگر مجھے اشیاء کی چوری پر روکا ہوا ہوتا، آج یہ پھانسی کا تختہ میرے گلے پر نہ لٹکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بر وقت اپنے اولاد کی اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج میرے بھائیوں بچوں نے ماشاءاللہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اتحیات پڑھ کے سنایا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک کمزوری اور آئی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگان دین سے سنا ہے کہ آج دین بھی رسمی طور پر سیکھا جا رہا ہے، آج دین بھی رسمی طور پر سیکھا جا رہا ہے، صرف اس لیے سیکھا ہے کہ سکھانا ہے، بس سیکھ لیا ہم نے۔ دین کو رسمی طور پر نہ سیکھو، دین کو عملی طور پر سیکھو۔ دین میرے بھائیوں صرف کیا ہے طاقوں میں سجانے کے لیے اور کیا بھی تغرے پر لگانے کے لیے نہیں آیا ہے، دین دل کی دنیا میں بسانے کے لیے آیا ہے۔ دین میرے بھائیوں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں بساؤ۔ آج میرے بھائیوں ان بچوں نے سب کچھ سیکھا ہے، ان کے جو والدین یہاں شریک ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم ہو۔ ورنہ پھر کیا ہے استاد نے یہاں پر محنت کی، 2 مہینے محنت کی، سال بھر محنت کی، صبح کی اذان ہوئی، ماں بھی سوئی ہے، باپ بھی سویا ہے، بچے کی آنکھ کھل گئی کہ استاد نے کہا تھا صبح کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، اور جو صبح کی نماز پڑھے بغیر ایسے ہی سوتا ہے تو پھر روزی کے بارے میں تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ تو اب بچہ سوچتا ہے کیا بھئی استاد کے پاس میں نے پڑھا تھا کہ صبح کا سونا روزی کو تنگ کرتا ہے، باپ بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، گھر کے سارے افراد سوئے ہوئے ہیں، تو جو فضیلتیں بچہ سن کے آیا ہے وہ ان فضیلتوں پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضروری اس بات کی ہے یہ بچے جو سیکھ کے آئے ہیں آپ ان سے تاکیداً پوچھو، آپ ان سے تاکیداً عمل کرواؤ کہ بیٹے تیرے استاد نے تجھے کھانے کا طریقہ سکھایا، سونے کا طریقہ سکھایا، نماز کی فضیلت تو نے بتایا، اس استاد نے بتائی، آج تو نے کتنے وقت کی نماز پڑھی، آج تو نے دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے افراد نے بچوں کو خوش کیا انعامات کے ذریعے سے۔ میں والدین سے کہتا ہوں اور تاکید سے کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ 1 وقت کی نماز پڑھ کے آئے آپ اس کو شاباشی دو، آپ اس کو شاباشی دو، اس کی ہمت افزائی کرو۔ اگر میرے بھائیوں وہ بچہ نماز پڑھ کے آ گیا اور آپ خود گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے کی ہمت پست ہوگی، بچے کی ہمت پست ہوگی، پھر وہ نماز جیسا اہم عمل بھی چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی سے مخاطب کر کے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی پاک علیہ السلام آپ گھر کے سارے افراد کو نماز کا حکم کیجئے اور خود اس پر جمے رہیے،
اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صرف بچے کا دین پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف بچوں کی دین کی باتیں سن کر یہاں سے رخصت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں بن بنائی بریانی آپ کے پاس حاضر کی جا رہی ہے، بن بنایا ایک بہترین مال آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو لیں، ضرورت اس بات کی کہ آپ کو لیں۔ اور ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج میرے بھائیوں تعلیم دلوانے کا، عام طور پر انگریزی تعلیم دلوانے کا اتنا نشہ ہماری قوم کو چڑھا ہوا ہے، اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ جو عمر تربیت کی ہوتی ہے، اخلاق کی ہوتی ہے، اس عمر میں آج ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ حوالے کر رہے ہیں جہاں صرف یہودیت اور نصرانیت ذہنیت کام کر رہی ہے، جہاں صرف یہودیت اور نصرانیت ذہنیت کام کر رہی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں بچہ جب بولنا شروع کر دیتا ہے تو ہم فوراً اسے کسی کانوینٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، LKG UKG کی اسکول کے حوالے کرتے ہیں۔ دیکھو دین تعلیم سکھانے کے لیے منع نہیں کرتا ہے، دین ہر زبان سیکھنے کی اہمیت کو بتاتا ہے، دین ہر زبان سیکھنے کی اہمیت کو بتاتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے پڑھنے کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو علم، جو تعلیم اللہ کی چاہت کے مطابق حاصل کی جائے، اللہ کی چاہت کے مطابق اس کو اپنایا جائے، وہ علم قابل نجات ہے۔ اور جو علم شہرت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے سکھایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں وہ علم وبال جان ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں اچھی طرح، وہ علم وبال جان ہے۔ آج میرے بھائیوں ڈاکٹری ایک علم ہے، ہم لوگ اسے کہتے ہیں، اور انجینئرنگ ایک علم ہے، اور دوسرے جو بڑے بڑے علوم ہیں اس کو ہم علم کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ اس وقت علم کے دائرے میں نہیں ہے، یہ فن بن چکا ہے۔ ڈاکٹری ایک فن ہو چکا ہے، انجینئرنگ ایک فن ہو چکا ہے، اور دوسرے لائرنگ ایک فن ہو چکا ہے۔ اس سے باقاعدہ سیکھا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، کیسے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جائے، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اس سے یہ کیا جا رہا ہے۔ ورنہ آپ اٹھا کر دیکھیے ہسٹریاں، پہلے زمانے کے جو ڈاکٹر ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، ان کا مقصد صرف اور صرف ملت کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ تو آج میرے بھائیوں جو دنیا کا علم ہے وہ اللہ کے نام سے ہٹا ہوا ہے، اس علم کو ہمیں اللہ کا نام دینا ہوگا، اس علم کو ہمیں اللہ کا نام دینا ہوگا۔ وہ کہاں ملے گا؟ وہ میرے بھائیوں ان مساجد میں ملے گا، ان مکاتب دینیہ میں ملے گا، اور وہ علم مدارس اسلامیہ میں ملے گا۔ ان تین جگہوں کے علاوہ آپ کو دین کہیں نہیں ملے گا، آپ کو دین کہیں نہیں ملے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے جو کل میدان محشر میں بھی آپ کو نہیں پہچانیں گے، کل میدان محشر میں بھی آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ اور وہ تین بڑی اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا، بیوی اور شوہر کا ذکر کیا۔ یہ تین شخصیتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی اپنے متعلقین سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ ماں اپنے بیٹے سے جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، لیکن تکلیف کے موقع پر ماں ضرور اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی تکلیف پر کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، لیکن اس کی تکلیف میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی، اس کا شوہر اس کے حق میں کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن شوہر کے آڑے وقت میں، مصیبت کے وقت میں بیوی اس کی ضرور تیمارداری کرتی ہے اور اس کا حال پوچھتی ہے۔ لیکن کل میدان محشر میں بھی یہ تینوں بے وفا ہوں گے، تینوں بے وفا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اولاد اپنی ماں کی طرف دوڑے گی، اے ماں مجھے چند نیکیوں کی کمی آ چکی ہے جس کی وجہ سے میں جہنم کی طرف دوڑائے جا رہا ہوں، اے میری ماں مجھے چند نیکیاں دے دے۔ ماں کہے گی صاحب بیٹے تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، تو کون ہے میں نہیں پہچانتی۔ اللہ نے بڑی اچھی تعبیر یہاں پر استعمال کی ہے، ماں آپ کو نہیں پہچانے گی، باپ کے پاس دوڑے گا وہ بھی نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کے پاس دوڑے گا وہ بھی نہیں پہچانے گی۔ پہچانے گا کون؟ آپ کے ساتھ وفا کون کرے گا، آپ کا ساتھ کون دے گا؟ فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ،
قرآن اور روزہ، یہ دو چیزیں کل میدان محشر میں آپ کو پہچانیں گے، یہ دو چیزیں آپ کی سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ، دن کے حصے میں اس نے مجھے یاد کیا، رات کی تنہائی میں اٹھ کر کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اس نے مجھے پڑھا اور اپنے اولاد کو اس نے سکھایا، اے اللہ اس نے میری حفاظت کی ہے، آج تو جہنم کے آگ سے اس کی حفاظت فرما۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، روزہ کہے گا اے اللہ اس نے میرے خاطر برا دیکھنے سے بچا، برا سننے سے بچا، برا سوچنے سے بچا، بری چیزیں کھانے سے بچا، جس طرح اللہ اس نے میری حفاظت کی، آج تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اولاد کی دین کی فکر کرو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ آج امت مسلمہ قرآن سے ہٹ گئی، آج میرے بھائیوں ظالم ہم پر مسلط ہو گیا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب میری امت دو چیزوں سے ہٹ جائے گی، دو چیزوں سے ہٹ جائے گی، ظالم حکمراں اس پر مسلط ہو جائیں گے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بے حیائی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک میری کتاب ہے، ایک میرا طریقہ ہے، اگر اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرو گے تو پھر قدم قدم پر تمہارے اوپر حالات آئیں گے، حالات آئیں گے۔ اور ایسے موقع پر میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کیونکہ بچوں کو پڑھانا ایک ایسا ثواب ہے، دینی تعلیم کا دینا ایک ایسا ثواب ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے نیکیاں ہیں یہ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن چند ثواب ایسے ہیں، چند اجر ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی برابر جاری رہتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی برابر جاری رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ثواب جاریہ ہیں۔ وہ ثواب جاریہ کیا ہے؟ فرمایا ثواب جاریہ یہ ہے، کوئی لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیا، کوئی سایہ دار درخت اگا دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر جاتے ہیں، حدیث کی تعلیم دے کر جاتے ہیں، دین کا علم سکھا کر کے جاتے ہیں، وہ تو مر کے زمانہ ہو جائے گا، لیکن ان کے دین کی تعلیم سکھانے کی وجہ سے وہ کسی کو سکھائے گا، پھر وہ کسی کو سکھائے گا، اس طرح میرے بھائیوں قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی قبر میں سکون و چین کی راحت کی نیند سونا چاہتے ہو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، احادیث مبارکہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اور یاد رکھو میرے بھائیوں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی دیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر دنیا کی کسی چیز میں کامیابی ڈھونڈنا چاہو گے تو تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، بھلے آپ کو چند لمحے کا آرام، چند لمحے کا عیش، چند لمحے کا سکون ضرور ملے گا، لیکن میرے بھائیوں ایسا غم آپ کو ملے گا، ایسی تکلیف آپ کو ملے گی، آپ کراہیں گے، آپ آوازیں نکالیں گے، ایسی آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب بندے کو جو نافرمان ہوتا ہے قبر میں اسے ایسے کوڑے لگائے جائیں گے جیسے کہ بھینس ہوتی ہے، وہ میرے بھائیوں ولادت کے وقت جس طرح سے وہ آواز نکالتی ہے اس سے قریب آواز وہ جہنمی کی ہوگی جو دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چند باتیں میری ذہن میں تھی، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ میں تمام ذمہ داروں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور ماشاءاللہ ان بچوں نے بڑا اچھا پروگرام پیش کیا۔ دل سے میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کا رہبر بنائے، رہنما بنائے، قائد بنائے، اور ہماری اس بستی کے لیے ایک نور ہدایت بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔